یکم اگست 2022 کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے ایمن الظواہری کا بنیادی تعلق مصر سے تھا اور پیشے کے لحاظ سے وہ فزیشین یعنی ڈاکٹر تھے۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق الظواہری القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے معالج بھی رہے ہیں۔ وہ امریکہ کے شہر نیو یارک پر 11 ستمبر 2001 کے حملے کی منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ ایمن الظواہری نے اس دہشت گرد حملے کی تقریباً 6 ماہ بعد اپریل 2002 میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ 19 بھائی یعنی وہ حملہ آور جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جان دی، خدا نے ان کو فاتح بنا دیا ہے اور ہم اس پر اب خوشی منا رہے ہیں۔ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی 9/11 کے حملے کے 10 سال بعد پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی اسپیشل فورسز کے آپریشن میں ہلاکت کے بعد الظواہری نے اس دہشت گرد تنظیم کی قیادت سنبھالی۔ CNN کے مطابق وہ امریکی فورسز کے خلاف لڑائی کے لیے پیغامات جاری کرتے رہے۔ کئی مواقع پر انہوں نے امریکی قیادت کا مذاق بھی اڑایا اور طعن و تشنیع پر مبنی پیغامات جاری کیے۔ الظواہری 19 جون 1951 میں مصر میں پیدا ہوئے۔ وہ فزیشین تھے اور نظریاتی طور پر القاعدہ کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ قاہرہ سے کئی میل دور معدی نامی قصبے میں پلے بڑھے۔ اگرچہ الظواہری کے والدین کا تعلق بڑے اور نمایاں خاندانوں سے تھا، لیکن الظواہری اور ان کے بہن بھائیوں کی ایسے ماحول میں پرورش ہوئی جو زیادہ خوشحال نہیں تھا۔ الظواہری بچپن ہی سے مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ سنی مکتب فکر کے احیاء کے علم بردار سید قطب کے تصورات سے بہت متاثر تھے۔ الظواہری جب 15 سال کے ہوئے تو انہوں نے خود کو وقف کرنے والے نوجوانوں کا ایک گروپ تشکیل کیا جس کا مقصد مصر کی حکومت کا تختہ الٹ کر اسلامی قوانین نافذ کرنا تھا۔ قاہرہ یونیورسٹی سے میڈیکل تعلیم کے بعد الظواہری نے سرجری میں اسپیشلائز کیا اور پھر فوج میں بطور سرجن کام کرنے لگے۔ ایمن الظواہری 1980 سے 81 میں ایک بین الاقوامی تنظیم ریڈ کریسنٹ کے ہمراہ ایک ریلیف ورکر یعنی امدادی کارکن کے طور پر پاکستان کے شہر پشاور آئے، جہاں انہوں نے افغان جنگ کے دنوں میں پاکستان ہجرت کر کے آنے والے افغان شہریوں کی صحت کی دیکھ بھال کا کام کیا۔ اسی دوران وہ کئی مرتبہ افغانستان بھی آتے جاتے رہے اور وہاں جنگ کا براہ راست مشاہدہ بھی کیا۔ الظواہری کے واپس مصر لوٹنے کے بعد وہ ان چند 100 عسکریت پسندوں میں شامل تھے جنہیں مصر کے صدر انور سادات کے اکتوبر 1981 میں قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ الظواہری غیر قانونی طور پر اسلحہ رکھنے کے مرتکب قرار پائے اور انہیں 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں قید کے دوران الظواہری کو انٹیلیجنس آفیسرز کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو ان سے ان کے رابطوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سن 1984 میں جیل سے رہائی کے بعد الظواہری نے مصر کو خیر آباد کہا اور جدہ چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پشاور اور پھر افغانستان کی راہ لی۔ اس سفر کے دوران ان کا اسامہ بن لادن کے ساتھ تعلق قائم ہوا جو ایک امیر کبیر شخص تھے اور افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف مزاحمت کا حصہ بن چکے تھے۔ سن 1988 میں الظواہری اس وقت موجود تھے جب القاعدہ کی بنیاد رکھی گئی۔ الظواہری ایجپشن اسلامک جہاد نامی ایک تنظیم کے سربراہ بھی رہے۔ اس تنظیم کے لیے تربیتی کیمپ سوڈان میں بنائے گئے۔ تنظیم کا مقصد مصر کے اہداف بشمول اس کے سرکاری عہدیداروں کو نشانہ بنانا تھا۔ اس تنظیم نے پاکستان کے اندر مصر کے سفارت خانے کو بھی ہدف بنایا جو جون 1995 میں مصر کے صدر حسنی مبارک کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ بین الاقوامی برادری کے دباؤ پر سوڈان نے ایمن الظواہری اور بن لادن کو ملک بدر کر دیا۔ الظواہری کے اس کے بعد کی سرگرمیاں زیادہ واضح نہیں ہیں، البتہ انہوں نے بظاہر کئی یورپی ملکوں کا سفر کیا جن میں سوئٹزرلینڈ، بلغاریہ اور نیدرلینڈ شامل ہیں۔ سن 1996 میں روسی عہدیداروں نے الظواہری کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ چیچنیا میں داخل ہونے کے لیے غیر قانونی طور پر اس کی سرحد پار کر رہے تھے۔ وہ چیچنیا میں EIJ نامی تنظیم کی بنیاد رکھنے جا رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ الظواہری نے 6 ماہ روس کی جیل میں گزارے، لیکن بظاہر روسی انٹیلیجنس ان کی شناخت سے نابلد رہی اور انہیں تب خبر ہوئی جب الظواہری رہا ہو چکے تھے۔ سال 2001 میں بن لادن کی تنظیم القاعدہ اور الظواہری کی تنظیم EIJ کا انضمام ہوا اور الظواہری امریکی بحری جہاز ایسکول اور 9/11 پر حملے کی منصوبہ بندی کا حصہ رہے۔ 9/11 کے حملے کے بعد امریکہ نے جب افغانستان میں فوجیں اتاریں تو الظواہری بھی بن لادن کی طرح مرکزی اہداف میں شامل تھے۔
CNN کے مطابق الزواہری نے افغانستان کے اندر کسی ایک جگہ پڑاؤ نہیں کیا بلکہ مسلسل اپنے ٹھکانے بدلتے رہے۔ اسی دوران وہ تورا بورا کے علاقے میں امریکی کارروائی میں بال بال بچے، لیکن اس کارروائی میں ان کی اہلیہ اور بچے مارے گئے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایمن الزواہری کی گرفتاری میں معاون اطلاعات فراہم کرنے والے کے لیے $25 ملین انعام رکھا۔ جون 2021 میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں الزواہری کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے میں کسی جگہ مقیم ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 1 اگست 2022 کو قوم سے خطاب کے دوران تصدیق کی کہ ایمن الزواہری کو ڈرون حملے میں ہلاک کیا جا چکا ہے۔